خیر آپ اس کا جواب سمجھ گئے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یا فی قبورہم، وہ دلیل تو ہماری ہے۔ میں نے کہا آپ سوال سمجھیں، شہید کہاں زندہ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا شہید کہاں زندہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے پاس۔ میں نے کہا اللہ کہاں ہے؟ اب یہ سوال تو اس کو پڑھایا نہیں تھا نا، پھنس گیا، جتنا علم تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا شہید کہاں زندہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے پاس۔ میں نے کہا اللہ کہاں ہے؟ علیین میں۔ مجھے کہتا ہے جی ہر جگہ۔ تو میں نے کہا شہید زندہ کہاں ہوا؟ ہر جگہ۔ میں نے کہا تسی تے بریلوی ہے، تو گندے ہو۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ، تو تم نے کہا مشرک ہے۔ تم نے شہید کو ہر جگہ پہ مان لیا، تو مومن کیسا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ کہتا جی اس کا مطلب، میں نے کہا نہیں مطلب تجھے نہیں بتاؤں گا، تب بتاؤں گا جب تو طالب بن کر آئے گا، ابھی تو سائل بن کر آیا ہے ہمیں خراب کرنے کے لیے۔ تجھے کسی نے بتایا ہے یہ اسٹیج کا خطیب ہے، اس کے پاس علم نہیں، اس کو چھیڑ دے۔ تو نے چھیڑا ہے، ہم نے چھیڑ کر جواب دیا ہے۔ اب جن کے پاس علم ہے ان سے جواب پوچھ کر آ۔ مجھے علم ہے، یہ پھلاتے ہیں مدرس نہیں ہے، علم نہیں آتا، بس اسٹیج کا خطیب ہے، یہ ہاں کر کے مجمع کو تباہ کر لیتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یا ہمارے پاس ایک طالب علم تھا، آپ لطیفہ سنیں۔ میں کمرے میں گیا تو فون کر رہا تھا، میں نے کہا کس کو فون کر رہا ہے؟ مجھے اشارہ کہ استاد میں بیٹھ گیا، اسپیکر آن کر دیا، یہ میں اپنے کانوں سے فون سن رہا ہوں۔ اس نے ایک مماتی عالم کو فون کیا، تو وہ لڑکا طالب علم باول نگر کا تھا۔ وہ کہتا ہے جی شیخ صاحب میں باول نگر کا ہوں، اور ہماری ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ یہ حیاتیوں کے مولوی ہیں مولانا الیاس بھومن، ہمارے باول نگر آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ساری ہماری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اس کا کیا حل نکالیں؟ وہ آگے کہتا ہے یار علم اس کے پاس نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، کھپ ڈالتا ہے، چھوڑو اس کو۔ وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں علم اس کے پاس نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب ہم کریں کیا؟ وہ اسٹیج پہ تقریر کرتا ہے اور فضا بدل جاتی ہے، ہماری محنت پہ پانی پھرتا ہے۔ اب آگے مولوی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، ہم مدرس ہیں وہ خطیب ہے۔ یہ بات تو ہے، ہم مدرس ہیں وہ خطیب ہے، ہم 10 سال تقریریں کرتے رہے، وہ ایک تقریر سے سارا پانی پھیر دیتا ہے، اس کا حل ہمارے پاس بھی کوئی نہیں۔ یہ میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، وہ اسپیکر کے اندر اس نے آن کیا، وہ اسپیکر کو فون کر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ پاک فرمائے کوئی بات تو انہوں نے مان لی ہے نا، چلو کوئی مان لے یہی کافی ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ میں اس کا اب دیکھیں اس کے جواب پر کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے، صرف اندہ کو سمجھانے کے لیے، میں مذاق نہیں کر رہا، صرف اندہ کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ یہ سوال آپ ذہن میں رکھ لیں، میں کسی مجلس میں سوال کو انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے نا، اس میں کسی وقت اس کو بیان کر دوں گا تاکہ آپ کے سامنے اندہ کا مطلب کیا ہے۔ سوال تو ان کا مضبوط ہے نا، سوال کمزور نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بندہ غیر معقول ہو اور سوال معقول ہو تو جواب دینا چاہیے، بندہ معقول ہو سوال غیر معقول ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے۔